بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے اور بے حد درود جناب سرور دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بیٹا آج ہمارا آن لائن سیشن میں 9واں لیکچر ہے اور آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ رب العزت کی توحید کے بعد جس عقیدے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور جس عقیدے کے بغیر المختصر اگر میں ساری چیز کو 2 لفظوں میں بیان کر دوں کہ اللہ کی توحید یعنی اللہ اپنی توحید کو بھی نہیں مانتا جب تک اس کے انبیاء کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے، اور پھر سب سے بڑھ کر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو، آپ کے رسول ہونے کو تسلیم نہ کیا جائے۔ تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی خصوصیات۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا انبیاء کی خصوصیات، آج ہم پڑھیں گے رسالت محمدی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کیا ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات ایک لیکچر میں، ایک دن، 2 دن یہ بیان کرنا اس کو ناممکن ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت جس ذات کے بارے میں یہ خود فرما دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا، تو پھر رب کے ذکر بلند کرنے اور آپ کے مقامات کی کوئی انتہا انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے، باہر ہے۔ تو یہاں جو کتاب میں تھوڑا سا ایک تعارف لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، اور اللہ رب العزت نے جو پہلے انبیاء کو الگ الگ کمالات عطا کیے، خصوصیات عطا کی، وہ ساری کی ساری ملا کر اور ان سے کہیں زیادہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور وہ ساری کی ساری خصوصیات آپ کی ذات میں موجود ہیں۔ اس بات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر کے اندر سمویا ہے، اور یہ شعر فارسی کا، آپ نے اس سوال کا، یہ لانگ کویشچن آتا ہے اکثر، اس کا عنوان بنانا ہے، اس کا جو ہے وہ سب سے اوپر، سر کے اوپر، ٹاپ کے اوپر لکھنا ہے۔ کیا لکھا ہے جی؟ اس شعر کو میں پڑھ دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کی ترجمہ اور تشریح بیان کر دیتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاعر مشرق مصور پاکستان فرماتے ہیں: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ اب 3 نبیوں کے 3 معجزات کا پہلی لائن میں ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو، بڑا مشہور واقعہ ہے سورہ یوسف میں کہ جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ کہ وہ پھلوں کے بجائے چھریاں ان کے ہاتھوں پہ چل گئیں اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ تو یوسف علیہ السلام کا حسن یہ تھا، یعنی حسن یوسف، یہ ان کا یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آگے دم عیسیٰ، دم کا لفظ فارسی میں دم کہتے ہیں پھونک مارنے کو، جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ بچے کو نظر بد لگ گئی ہے، دم کرواؤ، تو دم کرنے والا کیا کرتا ہے؟ پھونک مارتا ہے۔ تو دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ مٹی کے پرندے بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے، اور وہ اللہ رب العزت کے حکم سے مٹی جو ہے وہ زندہ ہو کر پرندے بن کے اڑ جاتی تھی۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے۔ ید بیضا داری، تو تیسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ ایک تو ان کا معجزہ تھا نا وہ عصا والا، کہ لاٹھی کو زمین پہ پھینکتے تھے، اژدہا بن جاتا تھا،
پھر ہاتھ میں پکڑتے تھے تو وہ سوٹی بن جاتی تھی. اور دوسرا معجزہ ان کا کیا ہے؟ ید بیضا داری، بغل میں ہاتھ کو اس طرح رکھتے تھے اپنی، جب نکالتے تھے تو 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوتا تھا. ساری دنیا کی عقل میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ شاعری دیکھیں اور شاعری کا اس بندے کی ذہنیت کا کمال دیکھیں، اور حقیقت میں اس کے پیچھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دولت ہے کہ اس نے اپنے شعروں کے اندر آیتوں کو بھی سمو دیا اور نبی کے ایک ایک معجزے کو 2 لفظوں میں سمو دیا. تو کیا فرماتے ہیں؟ حسن یوسف علیہ السلام کا حسن، دم عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک مارنا، ید بیضا داری اور موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے وہ روشن ہو جانا، داری، یہ سارے نبی اپنے اپنے ہاں یہ معجزے فارسی میں داری رکھتے تھے. آگے دوسرا مصرع، آنچے خوباں ہماں دارن، آنچے وہ خوبیاں، آنچے وہ خوباں ساری خوبیاں، ہماں سارے نبی، دارند رکھتے تھے. آگے علامہ اقبال نے کہا تو تنہا داری، اے میرے آقا آپ کی ذات میں وہ اکیلے موجود ہیں. آپ کی ذات میں وہ، یعنی سارے نبی جتنی خوبیاں اکیلے اکیلے رکھتے تھے وہ میرے آقا کی ذات میں اکیلے موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کو اکیلے رکھتے ہیں اور اس سے بھی کہیں زیادہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں نے پہلے جیسے آپ بچوں کے سامنے ذکر کیا کہ یہ کسی کی عقل میں نہیں آ سکتی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں سے میں آپ کو ایک ہی بات، مثلا عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک مارنا، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا. عیسیٰ علیہ السلام پھونک ماریں مٹی زندہ ہو جائے، عقل تسلیم نہیں کرتی. ہاتھ موسیٰ علیہ السلام بغل میں رکھیں روشن ہو جائے، عقل تسلیم نہیں کرتی. حتیٰ کہ میرے آقا زمین پہ کھڑے ہوں، چاند کو اس طرح اشارہ کریں 2 ٹکڑے ہو جائے، عقل تسلیم نہیں کرتی. رات کے قرآن کہتا ہے لیلن، تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پورا واقعہ پیچھے سبحان اللہ ذی اسرا والا. تو رات کے چھوٹے سے حصے میں یہ پانی بھی چلتا رہے اور کنڈی بھی ہلتی رہے، عرشوں سے جنت دوزخ کی سیر کر کے تمام کائنات کی میرے آقا واپس آ جائیں، عقل تسلیم نہیں کرتی. اس لیے عقل انبیاء کی شان کو تسلیم کرنے میں عقل کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. یہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب عقل جو ہے وہ تمہیں تنگ کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ نہیں ہو سکتی، تو پھر علامہ اقبال نے اصول دیا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، کہ عقل کو حضور کے سامنے قربان کر دو، وہاں جو ہے وہ تسلیم کر لو جو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. تو آج ہم پہلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت پڑھیں گے، عمومیت. عمومیت کا جو لفظ ہے یہ عام سے ہے. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اس کو، عام، عمومیت عام. اس کے مقابلے میں لفظ ہوتا ہے یہی خصوصیات، خصوصیت، خاص. خاص کیا ہوتا ہے؟ خاص کسی زمانے کے لیے ہوتا ہے، قوم کے لیے ہوتا ہے. لیکن عموم کیا ہوتا ہے؟ عام کیا ہوتا ہے؟ جو کسی ایک قوم کے لیے نہ ہو. کیونکہ سابقہ نبی جتنے بھی آئے ان کا خاص علاقہ تھا، خاص قوم تھی، خاص زمانہ تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ جو ہے وہ جو نبی بن کر آئے، جو آپ کی نبوت کی خصوصیت ہے اور آپ کی ذات کی خصوصیت ہے، وہ عمومیت ہے. یعنی آپ سارے زمانوں کے لیے، سارے علاقوں کے لیے، کل جہان کے لیے، بلکہ سارے جہانوں کے لیے آپ کو اللہ رب العزت میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا. قرآن پاک جیسا کہ ارشاد فرمایا، قل، اے میرے محبوب فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول. اے لوگو، اے میرے محبوب کہہ دیجئے، اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اس کے نیچے حدیث پاک میں نے لکھی ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. اس سے اگلی ہماری ہیڈنگ ہے، پہلی شریعتوں کا نسخ. پہلی شریعتوں کا نسخ. اب لفظ نسخ، نسخ کا معنی کیا ہے؟ نسخ کا معنی ہوتا ہے ختم کر دینا. اسی سے لفظ استعمال ہوتا ہے ناسخ منسوخ. ناسخ ختم کرنے والا.
منسوخ जिसको ख़त्म किया गया हो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने पहली तमाम शरीयतों के अहकाम क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए। और अब सिर्फ शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल किया जाएगा, क्योंकि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कानून बना दिया, वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन, जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करेगा, फलन युक़बल मिन, उसकी तरफ से वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मैंने लिखी, फरमाया मैं तुम्हें ऐसा दीन दे के जा रहा हूं जिसकी रात भी दिन है और दिन भी दिन है। क्या मतलब कि ऐसा दीन दे के जा रहा हूं जिसकी रात भी दिन है और दिन भी दिन, यानी दिन में तो उजाला होता है, रोशनी होती है, और रात में अंधेरा होता है। तो मेरे आका ने फरमाया ऐसा दीन दे के जा रहा हूं जिसमें अंधेरे का कोई तसव्वुर ही नहीं है, जिसमें कमी का कोई तसव्वुर ही नहीं है, उसकी रात भी दिन है, यानी वो रोशन ही रोशन है। तो जो भी बंदा इस्लाम के साथ लग जाएगा उसको दोनों जहानों में इज्जत, दोनों जहानों, बल्कि दो जहान तो है ही नहीं, जहान कुल जहानों में, सारे जहानों में, अल आलमीन का लफ्ज़ है, सारे जहानों में उसको इज्जत नसीब हो जाएगी। तो अगली हमारी हेडिंग है कामिलियत। कामिलियत कामिल से है, मुकम्मल से है। कामिलियत का माना क्या होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन को क्या कर दिया, मुकम्मल कर दिया, दीन की तकमील हो गई। आपको वो दीन कामिल अता किया जो तमाम इंसानियत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए काफ़ी है। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम न सिर्फ हमारे नबी नहीं हैं, हुजूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी नबी हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी नबी हैं, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया आए, सारे के सारे आपकी नबूवत के जो है वो कायल हैं, होंगे। क्यों कि मस्जिद अक्सा में हुजूर अलैहिस्सलाम ने, अल्लामा न्याज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अक्सा दे विच मेरे नबी पढ़ के नमाज पिछे तेरे नबियां नू भी कहना पिया, आका तेरे जिया कोई नहीं। तो हुजूर साहब के पीछे सब नबियों ने वहां मेराज की रात नमाज पढ़ी है, आपकी रिसालत का, आपकी नबूवत का इकरार किया है। ये कुरान की आयत वाइज अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन में सारी की सारी तफसील तशरीह मौजूद है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कामिल दीन दिया। यहाँ पहली आयत लिखी है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, जो आपकी किताब में भी मौजूद है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत पूरी कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। ये आयत हज्जतुल विदा के मौके पर मैदान अरफात में हज़रत जिब्राईल अमीन लेकर आए, और जिसमें दीन की तकमील की तरफ इशारा है। दूसरी बड़ी मशहूर हदीस का टुकड़ा है जो अज़ान में भी, मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में अज़ान के बाद दुआ में ये दोहराई जाती है, रदीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अल्लाह को रब मानकर, व बिल इस्लाम दीनन, इस्लाम को दीन मानकर, व बि मुहम्मदिन रसूलन व नबिय्या, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को रसूल और नबी मानकर राज़ी हूँ, रदीतु। तो इससे अगली हमारी हेडिंग बेटा ये होगी हिफाजत किताब। हिफाजत किताब, हिफाजत किताब, किताब की हिफाजत। किताब से मुराद यहाँ क्या है? कुरान हकीम। तो कुरान हकीम किसका कलाम है? अल्लाह का। किस पर नाज़िल हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अगर हम देखें तो पहले नबियों पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल हुई, इंजील नाज़िल हुई, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल हुई सारी। इसके अलावा बाकी नबियों को सहीफ़े मिले, लेकिन आज इस वक्त कोई किताब अपनी असली हालत में मौजूद नहीं। बड़ी हद तक उनमें तब्दीलियाँ हो चुकी, तालीमात गड़बड़ कर दी गई, तखरीफ कर दी गई, तब्दील कर दी गई। लेकिन कुरान जैसे पहले दिन नाज़िल हुआ था, आज 1400 साल गुजरने के बाद भी, बल्कि 1400 से ज़्यादा साल गुजर चुके हैं, आज भी उसकी ज़बरें, ज़ेरें, पेशें, सारी चीज़ें अपनी हिफाजत शान के साथ मौजूद हैं। क्यों
کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اتارا، اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس چیز کی حفاظت اللہ رب العزت خود کرے تو پھر اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، نہ بدل سکتا ہے۔ آگے شاعر نے کہا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس شمع کو کون بجھا سکتا ہے جسے خود اللہ رب العزت روشن کر کے پھر اس کی حفاظت بھی فرمائے۔ تو یہ ہماری عمومیت، پہلی شریعتوں کا نسخ، کاملیت اور حفاظت کتاب، 4 ہیڈنگ ہو گئی۔ اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں، سنت نبوی کی حفاظت۔ سنت نبوی کی حفاظت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی حفاظت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی زندگی ہے وہ امت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نمونہ بنائی، وہ ایک اسوہ بنایا اس کا، اور ہر دور میں محدثین نے حضور علیہ الصلوۃ ایسی جماعتیں موجود رہیں جس نے سنت نبوی کی حفاظت کی، اور اپنی زندگیاں سنت نبوی کی حفاظت کے لیے لوگوں نے وقف کی۔ سنت کی حفاظت کیوں کی؟ سوال، سنت کی حفاظت اللہ رب العزت نے کیوں کروائی؟ اس لیے کہ سنت نبوی قرآن کی شرح ہے۔ سنت نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن پاک کی آیات کی تشریح کرتی ہیں، کیونکہ اگر سنت نبوی کو قرآن سے جدا کر دیا جائے تو ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ سکتا کسی صورت میں بھی۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں آپ کو۔ قرآن میں سب سے جو اہم عبادت ہے ہماری عبادات میں وہ نماز ہے۔ اب نماز کے بارے میں صرف اتنا حکم ملتا ہے قرآن میں، اقیم الصلاۃ، دوسرا حکم ملتا ہے ورکعوا مع الراکعین، تیسرا حکم ملتا ہے فاسجدوا، سجدہ کرو۔ اب سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، پیشانی کہاں رکھنی ہے، ناک کیسے رکھنا ہے، کس پوزیشن میں جانا ہے، یہ قرآن میں نہیں بیان ہوا۔ رکوع کیسے کرنا ہے، ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، یہ قرآن میں بیان نہیں ہوا۔ اسی طرح نماز کے تشہد ہے، اتحیات ہے، یہ قرآن میں بیان نہیں ہوا۔ یہ ساری کی ساری تفصیل ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں ملے گی۔ تو ثابت یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ سنت نبوی قرآن مجید کی شرح ہے اور قرآن مجید کی تشریح ہے۔ تو اسی طرح سارے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت بھی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس سنت کی بھی حفاظت کا حکم دیا۔ تو اس سلسلے میں ایک تو وہ آیت ہے جو پیچھے بھی غالباً توحید کے اثرات میں ذکر ہوئی تھی، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی زندگی کی، آپ کی ذات کی لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ وہ آیت بھی یہاں آ سکتی ہے دلیل کے طور پر۔ اور یہاں پہ جو میں نے یہ حدیث شریف لکھی ہے، میرے آقا نے فرمایا اوتیتو بالقرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کی مثل ایک اور چیز دی گئی۔ اب قرآن تو ہے، قرآن اللہ کی کلام، اللہ کا وحی ہے، لیکن اس کے ساتھ مثل اس کی کیا اور چیز ہے؟ اس کی مثل دوسری چیز جو ہے وہ حدیث پاک ہے۔ کیوں کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ مطلوب جس کی تلاوت کی جائے، غیر مطلوب جس کی تلاوت نہ کی جائے۔ تو وحی مطلوب کیا بنے گا؟ قرآن۔ غیر مطلوب کیا بنے گی؟ حدیث۔ تو حدیث کیا ہے؟ قرآن کی شرح۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوبصورت انداز میں اس کی تشریح کی، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ یا رسول اللہ، لوح بھی آپ ہیں، قلم بھی آپ ہیں، اور آپ کا وجود تو الکتاب ہے، یعنی سارا کا سارا قرآن نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور دوسرے شعر میں فرمانے گنبد آبگینہ رنگ، یہ جو آسمان کا گنبد رنگدار کھڑا ہے نا، تیرے محیط میں حباب، یا رسول اللہ یہ تو آپ کے کمالات کے اندر ایک چھوٹا سا جو ہے وہ بلبلہ نظر آتا ہے، اس کی آپ کے کمالات اور آپ کے مقامات کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے یہ۔ تو گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو یہ ہمارا پہلا لیکچر، اس سے اگلا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔